عمرہ ایران، عراق اور شام کی زیارات کی خواہشمند حضرات ہمارے دیے گئے نمبر پر بکنگ کے لیے رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آج حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم جناب حبیب ابن مظاہر، جناب ابراہیم مجاب، خود امام حسین علیہ السلام کی زری اور گنج شہداء، اور اس کے علاوہ آخر میں مقتل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں اور باقی مومنین تک بھی شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے میں جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں عرض کروں گا، جو کہ کوفہ کے سفید ریش اور مشہور شیعوں میں سے تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور آخری سانس تک امام علیہ السلام سے وفاداری کی۔ امام حسین علیہ السلام کو عراق جاتے ہوئے جس وقت حضرت مسلم کی شہادت اور کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کا علم ہوا، تو امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہر ایک شخص ایک ایک علم اپنے کندھے پر اٹھا لے، اور جب تمام علم لوگوں کو دے دیے گئے تو صرف ایک علم باقی رہ گیا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ علم کس کے لیے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا صاحب جلد آئے گا۔ اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف ایک خط لکھا، اور خط کا متن کچھ یوں تھا: یہ حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف، جو کہ مرد فقیہ اور اہل علم ہے۔ اے حبیب، تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری رشتہ داری کا پتہ ہے، تم جانتے ہو اور دوسروں سے بہتر جانتے ہو۔ یہ خط پوشیدہ طور پر حبیب ابن مظاہر تک پہنچایا گیا۔ خط پڑھنے کے بعد جناب حبیب اس فکر میں تھے کہ کس طرح کربلا پہنچیں۔ اس دوران آپ نے اپنے ہم سن اور ہم قبیلہ حضرت مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا کہ وہ مہندی خرید کر حمام تک جانا چاہ رہے تھے۔ حبیب نے ان سے کہا، مگر تم نہیں جانتے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لا چکے ہیں؟ جلدی کرو تاکہ ہم امام علیہ السلام تک پہنچ جائیں۔ اور پھر یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کی طرف جناب مسلم ابن اوسجہ اور خود حبیب ابن مظاہر رات کے وقت کوفہ سے نکلے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مومنین کرام، یہ بالکل میرے سامنے دائیں سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے سے ہم جو ہی داخل ہوں گے تو بالکل سامنے گنج شہداء ہے۔ اس گنج شہداء میں جناب زہیر ابن کین جیسے شہید ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر واپس نہ گئے۔ اس گنج شہداء میں جناب مسلم ابن اوسجہ جیسے شہید ہیں کہ جنہیں جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے بتایا کہ امام علیہ السلام کربلا پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر بھی نہیں گئے اور وہیں سے اپنے گھوڑے تیار کیے اور دونوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں نکل پڑے۔ اس گنج شہداء میں جناب وہاب قلبی جیسے شہید ہیں کہ جن کی زوجہ شہدائے کربلا میں سے پہلی شہید تھیں، اور جو خود امام حسین علیہ السلام سے آ کر ملے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنی جان کو نذرانہ پیش کیا۔ اس گنج شہداء میں جناب جون جیسے شہید ہیں کہ جو رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر امام علیہ السلام نے اپنے لشکر میں جن لوگوں کو شامل کیا، یہ ظاہری طور پر تو گورے نہیں تھے لیکن بہت سارے گوروں سے بہتر تھے، جو کہ میدان کربلا میں امام کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ مومنین، یہ ہے وہ گنج شہداء، اور اس گنج شہداء سے ہم لوگ آگے امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں امام علیہ السلام کی چند فضائل زیارت کو بیان کرتا چلوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، اس کا ایمان نامکمل ہے اور اس کا دین ناقص ہے، اور اگر وہ جنت میں گیا بھی تو اس کا درجہ مومنوں سے کم ہوگا۔ ایک اور جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی پوری زندگی حج کے احرام باندھے لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے تو اس نے رسول خدا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق کو ادا نہیں کیا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا حق ایک الہی فریضہ ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل آئے، اللہ اسے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اسی طرح ایک اور جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو روز قیامت تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد عرض کیا کسی نے کہ ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور جبکہ دوسرے لوگ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے ارادے سے نکلے اور جب وہ زیارت کے بعد واپسی کا ارادہ کرے تو اللہ اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ تم اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کرو، کیونکہ اللہ نے تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ مومنین کرام، یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مطہر ہے، اور اسی کے اندر جناب علی اکبر دائیں سائٹ پر، اس ذریعے کے اندر سامنے جو نظر آ رہا ہے دائیں سائٹ پر جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر، ان دونوں کی بھی قبر مبارک ہیں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے، اور اس کے بالکل ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کی ذریعہ، یعنی یہ سامنے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک اور یہ جناب حبیب ابن مظاہر آپ کی ذریعہ مبارک ہے۔ تو جب 8 محرم کو اچانک دور سے ایک غبار نمودار ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا صاحب ہے جو آ رہا ہے، جس طرح کہ میں پہلے واقعہ بیان کر چکا۔ تو جب وہ نزدیک آئے تو دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ حبیب احتراماً گھوڑے سے پیادہ ہوئے اور رونے لگے۔ امام اور امام علیہ السلام کے اصحاب کو سلام کیا، اور سب نے جناب حبیب کے سلام کا جواب دیا۔ حبیب نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اگرچہ میں بوڑھا کمزور ہوں اور ناتواں ہوں، لیکن جیوں ہی آپ کے چہرے کو یاد کرتا ہوں جوان ہو جاتا ہوں۔ جناب زینب نے جناب فضہ السلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ اماں یہ کون آیا ہے؟ تو جناب فضہ نے بتایا کہ حبیب ابن مظاہر ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ میرا سلام ان تک پہنچا دیجیے۔ جب سلام حبیب ابن مظاہر کو پہنچا تو حبیب نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر مارا اور مٹی اپنے سر میں ڈالی اور کہنے لگے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ مجھے سلام بھیجیں۔ یہ حبیب ابن مظاہر، اور یہ آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی مقتل، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اس کی 3 مختلف جگہ پر ذریعہ ہیں، ایک ساتھ ہی اسی جگہ پہ مقام پہ، لیکن میں آگے چل کے آپ کو اس کی زیارت کرواؤں گا۔ یہ سامنے جناب ابراہیم مجاب جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کی زیارت ہے۔ رش کی وجہ سے اس جگہ کو بند کیا گیا ہے، تو آئیے آگے چلتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی مقتل کی زیارت کرتے ہیں۔ نہیں کہتا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ سے وداع کیا، نہیں کہتا کہ کس طرح جناب زینب سے وداع کیا، بس اتنا کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی اہل و عیال سے وداع ہوئے، اور اس مقام پر یہ گنج شہداء جہاں پہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کو ضربیں لگائیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یہ سامنے بھی زری ہے دوسری سائڈ پہ، اور ایک زری جہاں سے میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں، اور ایک جگہ ہے جہاں سے پہلے زیارت کی تھی۔ تو یہ 3 مختلف مقامات ہیں جہاں سے آپ امام حسین علیہ السلام کی اس قتل گاہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اور میں واقعہ کربلا میں سے صرف اتنا بیان کروں گا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کہ مسعودی اثبات الوصایہ میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس قدر جنگ کی کہ ایک روایت کے مطابق 1800 دشمنان کو مار ڈالا، ایک روایت کے مطابق زخمیوں کے علاوہ 1950 دشمنوں کو قتل کیا۔ عمر ابن سعد اپنی قوم سے بلند آواز میں کہنے لگا کہ وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ یہ ایک اور مقام جہاں سے امام حسین علیہ السلام کی مقتل کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو عمر ابن سعد نے جب یہ کہا کہ وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ اے فوج، ہر طرف سے حملہ کرو۔ اس وقت 4000 کمان نے امام علیہ السلام کو تیر کا ہدف قرار دیا۔ امام کے بدن پر کثیر تعداد میں تیر لگے۔
اس کے بعد شمر ایک جماعت کے ساتھ آیا اور خیام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو امام علیہ السلام نے آواز دی کہ وائے ہو تم پر اے ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو اور قیامت کے حساب و کتاب سے نہیں ڈرتے ہو تو کم از کم اپنی دنیا کو ہی انسانوں والی دنیا قرار دو۔ شمر نے بلند آواز سے کہا، اے فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، کیا کہتے ہو؟ امام نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جنگ کرتا ہوں اور تم میرے ساتھ جنگ کرو، اپنے گمراہوں اور تجاوز کرنے والوں کو روکے رکھو جب تک میں زندہ ہوں، میرے حرم کے در پہ نہ ہوں۔ شمر نے بلند آواز سے کہا، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند، ہم حرم پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ اس وقت شمر اپنی فوج سے کہا کہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پہلے ان کا کام تمام کریں۔ دشمن کی فوج نے امام علیہ السلام پر حملہ کیا اور امام نے اس قدر جنگ کی یہاں تک کہ امام علیہ السلام کا بدن مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا۔ آخر ایک ظالم نے جس کا نام صالح بن وہب تھا آگے آیا اور اس قدر آپ پر ضرب لگائی کہ امام علیہ السلام گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے اور دایاں رخسار امام علیہ السلام کا زمین پر لگا۔ اس کے بعد اس حالت میں اٹھے اور پیادہ جنگ کو جاری رکھا۔ یہ ہم باب قبلہ سے باہر نکل رہے ہیں، بالکل سامنے پیچھے میرے امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف جو راستہ ہے وہ ہے، اور اس وقت ہم باب قبلہ سے باہر نکل کر، کیونکہ ایک منظر یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ، جب امام علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا تھا تو کوئی امام علیہ السلام کی آواز پر نہیں آیا، لیکن آج آپ حرم کے اندر دیکھیں اور حرم کے باہر باب قبلہ سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے لوگ امام علیہ السلام کی اس صدائے استغاثہ کے جواب میں آج یہاں پر موجود ہیں۔ یہ باب قبلہ سے باہر سامنے خیمہ گاہ بھی ہے اور ٹلہ زینبیہ بھی ہے، جن کی آنے والی ویڈیوز میں زیارت کریں گے۔ امام علیہ السلام جنگ کر رہے تھے کہ ایک وقت آیا کہ امام علیہ السلام کے بدن پر ضعف کا غلبہ ہوا، دشمن کی فوج نے جنگ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس وقت ایک طویل مدت گزری کہ کسی کی جرأت نہ تھی کہ امام علیہ السلام پر آخری ضرب لگائے اور قاتل کے عنوان سے خدا سے ملاقات کرے۔ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وائے ہو تم پر، کیوں ان کو مہلت دیتے ہو؟ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، ان کو قتل کرو۔ اس وقت بے رحم دشمنوں نے ہر طرف سے امام مظلوم پر حملہ کیا۔ ایک نے بائیں شانے پر ضرب لگائی تو دوسرے نے کاندھے پر ضرب لگائی۔ سنان بن انس آگے بڑھا اور ایسی ضرب حضرت کے گلوئے مبارک پر لگائی جس سے امام کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور امام علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ امام اپنے بدن سے خون کے رنگین ہو چکے تھے اور فرمایا، میرے ہی خون کے ساتھ مجھے رنگین کیا گیا اور میرا حق غصب کیا گیا، اسی حالت میں میں خدا سے ملاقات کروں گا۔ حلال بن نافع کہتا ہے کہ میں نے قتل گاہ کی طرف دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے آپ کو سمیٹتے تھے اور جان دے رہے تھے، اور چہرے کی نورانیت اور خوبصورتی نے مجھے فکر میں ڈال دیا، اور اس وجہ سے میں امام علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا، اور میں نے کسی بھی خون آلود کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا جس طرح امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ اس کے بعد شمر امام علیہ السلام کے قریب آیا اور 13 ضربوں سے امام علیہ السلام کو شہید کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا اور دنیا کو بھی تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ امام مظلوم کے صدقے میں تمام مومنین کو امام علیہ السلام کے اس حرم کی زیارت نصیب فرمائے۔ مومنین کرام، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے، بہترین کوششوں سے آپ کو یہاں پر ٹلہ زینبیہ، خیام حسینی اور اس کے ساتھ ساتھ حرم مولا عباس اور باقی تمام اطراف کی زیارات کروائی جائیں۔ یہاں پر بہت زیادہ کربلا میں رش تھا، آپ خود جانتے ہیں کہ اربعین پر مومنین کی کتنی بڑی تعداد امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنے آتی ہے، تو حق تو ادا نہ ہو سکا، لیکن پھر بھی میری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مومنین کو زیارت بھی کروائی جائے اور ساتھ معرفت کے ساتھ زیارت کروائی جائے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں حرم مولا عباس کے ساتھ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ ساتھ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔